أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوما لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 162 تا 163 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 162 اور 163 کی تلاوت کی گئی. اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح، ترجمہ اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، پھر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ان میں سے ظالم لوگوں نے اسے بدل کر دوسری بات بنا لی. تب ہم نے ان کی مسلسل زیادتیوں کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا. اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے آباد تھی، جب وہ سبت یعنی سنیچر ہفتے کے دن کے معاملے میں زیادتیاں کرتے تھے، جب ان کے سمندر کی مچھلیاں سنیچر کے دن اچھل کر سامنے آتی تھی، اور جب وہ سنیچر کے دن منا رہے ہوتے تھے تو وہ نہیں آتی تھی. اس طرح ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ہم انہیں آزماتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح. جب کوئی قوم نافرمانی پر کمر باندھ لیتی ہے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیتے ہیں، جیسا کہ آگے سورہ میں فرمایا گیا. خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سنیچر کے دن معاشی سرگرمیوں سے باز رہنا اپنی ذات میں کچھ اتنا ناقابل برداشت نہیں تھا، لیکن جس قوم کی سرشت میں ہی نافرمانی ہوتی ہے، اس نے جب کسی معقول وجہ کے بغیر احکام کی خلاف ورزی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈھیل دی کہ سنیچر کے دن مچھلیاں اتنے افراد کے ساتھ نظر آنے لگیں، دوسرے دنوں میں اتنی زیادہ نظر نہیں آتی تھی. اس سے ان کی نافرمانی کا اور بھی حوصلہ بڑھتا چلا گیا، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل اور آزمائش ہے. انہوں نے پہلے ایسے ہیلے کیے اور سنیچر کے دن مچھلی کی دم میں رسی لٹکا کر اسے زمین کی کسی چیز سے باندھ دیتے اور اتوار کے دن اسے پکا کر کھا لیتے. جب ان ہیلوں سے نافرمانی کا حوصلہ بڑھ گیا تو کھلم کھلا شکار کرنے لگے. اس سے سبق ملتا ہے کہ اگر کسی شخص کو گناہ کے وافر مواقع میسر آ رہے ہوں تو وہ یہ نہ سمجھے، اللہ اکبر، تو وہ یہ سمجھے تو اسے ڈرنا چاہیے کہ یہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو. اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے اصحاب سبت کی حیلہ سازی.
अल्लाह पाक का कौल है कि तुम उन लोगों को जानते हो जो सनीचर के दिन के बारे में हद से तजावज़ कर गए। उसी आयत की रोशनी में यहाँ इस आयत की वजाहत हो रही है। अल्लाह पाक अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इरशाद फरमाता है कि जो यहूदी तुम्हारे पास हैं उनसे उन लोगों के वाक़यात दरियाफ़्त करो जिन्होंने अम्र इलाही की मुखालफत की, तो इनकी सरकशी कैसे अचानक सज़ा में तब्दील हो गई, और इन्हें इस बात का नतीजा बद से डराओ जो तुम्हारी इन सफ़ात को छुपाते हैं, जो अपनी किताबों में पाते हैं, ताकि दूसरे यहूदियों को भी इसी अजाब से साबका ना पड़े जो इनके असलाफ को पड़ा था। इस बस्ती का नाम ईला था और ये बहरा कुलज़म के किनारे पर वाक़ थी। इस आयत में कि इन बस्ती वालों से पूछो कि जो समंदर के किनारे रहते थे, जिस बस्ती का ज़िक्र इसका नाम अज़रूए बयान हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ईला है, जो मदीन और तूर के दरमियान वाक़ है। और ये भी कौल है कि इसका नाम मनतना था। अल्लाह अकबर। और मदीन और अनवीनिया के दरमियान ये मौजूद है। मतलब ये कि यौम सब्त के बारे में हुक्म अल्लाह की मुखालफत करते हो। और उस दिन तो वो मछलियाँ आज़ादी के साथ चढ़ती थी और पानी पर फैल जाती थी, और जब सनीचर का दिन नहीं होता था तो किनारे तक हरगिज़ नहीं आती थी। ये हमने क्यों किया? सिर्फ़ इसलिए कि इनके नाफरमा बरदारी आजमाएं और इनकी फर्मा बरदारी को देखें, ताकि उस रोज़ मछलियों को पकड़ने की मुखालफत न करें, ताकि उस रोज़ मछलियाँ खिलाफ तवक्को ज़ोरदार रहती। जिन दिनों में शिकार हलाल है छुप जाती, और एक आजमाइश थी क्योंकि वो अताअत इलाही से कोताही कर रहे थे। लेकिन इन लोगों ने अल्लाह ताला की हुर्मत को तोड़ने के मुख्तलिफ़ तरीके हिले बहाने ढूंढे और ममनू का इर्तकाब किया और चोर दरवाज़े से घुसना शुरू कर दिया। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन।